آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا میں حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے تھے، سب نے ایک نبی اور اس کے اہل بیت کی شان بیان کی۔ آخر وہ نبی کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد کے اس دنیا میں آنے کا ذکر ہر نبی نے کیا اپنی قوم کے سامنے، اور لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور لوگوں کو حضرت محمد کے آنے کی ہر نشانی کا بھی پتا تھا۔ تو ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ آخری نبی اس دنیا میں آ چکا ہے، تو حضرت محمد اللہ کے حکم سے دائی حلیمہ کے ساتھ ایک ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں کوئی یہودی بھی انہیں ڈھونڈ نہ سکے، کیونکہ یہودی حضرت محمد کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے اور وہ جانتے تھے وہ آنے والا آ گیا ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور اسی طرف عیسائی اور ہندوؤں کے یہاں بھی حضرت محمد کا ذکر تھا، اور ان کی اہل بیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں۔ اور جن انبیاء اکرام کو کتابیں ملی تو ان کی کتابوں میں بھی حضرت محمد اور ان کی اہل بیت کا ذکر موجود تھا، لیکن آج دشمنوں نے وہ چیپٹر ہی غائب کر دیا جہاں حضرت محمد کا ذکر تھا، اور جن کتابوں میں حضرت محمد کا ذکر وہ غائب نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ کتابیں ہی جلا ڈالی، اور لوگ ڈرنے لگے کہ اگر ہماری کتابوں میں حضرت محمد کا ذکر دیکھ لیا کسی نے تو لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں ہندو بھی کچھ کہتے ہیں حضرت محمد اور اس کی اہل بیت کے بارے میں، تو چلو اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ سب کو یہ تو پتا ہوگا اس دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان سب سے پرانا مذہب ہندو مذہب ہے، اور ہندوؤں کا کہنا ہے ایک جنگ کے ٹائم شری کرشن نے اللہ سے دعا کی تھی، اور اس دعا میں انہوں نے ایک بندے کو یعنی ایلا کو 3 بار پکارا تھا مدد کے لیے، لیکن آخر وہ ایلا کون تھا اور وہ جس کو مدد کے لیے پکار رہے تھے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے تھے اس دنیا میں سب سے بڑی عبادت گار جگہوں پر اور کالے پتھر کے سامنے اس کی ولادت ہوگی، لیکن آخر وہ عبادت گار جگہ اور وہ کالا پتھر کہاں ہے؟ اور کرشن نے جس کا واسطہ دیا اللہ کے محبوب اور اس کے محبوب کا، اور پھر انہوں نے اپنی دعا کے آخر میں 3 بار ایک ایلا کو پکارا، اور وہ بھی بہت شدت سے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ قرآنی زبان میں جو کتابیں لکھی گئی تھی ان میں یہ الفاظ ایلا یا ایلیا یا ایلی وہ ہستیوں کو کہتے تھے جو آخری زمانے میں ظہور کریں گی، اور پرانے زمانے کی بائبل میں بھی یہ الفاظ بار بار دکھنے کو ملتے تھے۔ اور یہاں عیسائی کا کہنا ہے یہ الفاظ بہت خاص ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ اور یہاں ہندو کی ایک فیمس جنگ آتی ہے جو پانڈووں اور کوروں کی جنگ ہے، جس میں کرشن اور کیسر کے میدان میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو سچے تھے اور جو حق کے ساتھ تھے وہ بہت کم رہ گئے ہیں، اور یہاں جھوٹے لوگوں کے ساتھ زمین بھری پڑی تھی۔ تو کرشن بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور تنہا چلے جاتے ہیں، تنہا جا کر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ اس دنیا کو بنانے والے، دنیا میں بھیجنے والے، تجھے تیری ذات کی قسم جو تو دن اور رات کرتا ہے اور تو نے ہی زمین کو بنایا ہے، اور اس کی قسم جو تیرے پیارے کا پیارا ہے، جو تیرے محبوب کا محبوب ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے جو ایلا ہے، اور وہ دنیا کے سب سے بڑی عبادت گار جگہوں پر ایک کالے پتھر کے سامنے ظہور پائے گا۔ تو میری پکار سن سکتا ہے، اور جو جھوٹے ہیں اور جو برے ہیں انہیں ختم کر دے، اور جو سچے ہیں ان کو فتح دے، یا اللہ ایلا ایلا ایلا۔ اور یہی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو کسی کا واسطہ دیا اور مدد کو پکارا ہے، اور اس کے آنے کی جگہ بھی بتائی ہے، اور اس کا نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب۔ اور اس دنیا میں حضرت علی ہی ہے جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی تھی، اور وہ دیوار کے نشان آج بھی موجود ہے، اور وہ کالا پتھر یعنی حجر اسود۔ اور جہاں تک ایلا الفاظ کی بات ہے، پراچین سمہائی کی پرانی زبانوں میں سنسکرت زبان سب سے پرانی ہے، اور اس زبان میں ایلا کا مطلب ہے اونچے درجے والا، جیسے عربی زبان میں اعلیٰ، اعلے، علی یا تعالیٰ لکھتے ہیں، اور یہ آج الگ الگ
ज़ुबानों में ये अल्फाज मौजूद हैं, वो भी प्राचीन ज़बानों के हैं। और यहाँ हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो इस बात को मानते हैं कृष्ण ने जिस एला को पुकारा था 3 बार वो और कोई नहीं हज़रत अली इब्ने अबी तालिब है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, जैसे अल्लाह मुझसे प्यार करता है मैं भी वैसे ही अली से प्यार करता हूँ। अली और मैं एक ही नूर से बने हैं और जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। और इसी वजह से हज़रत अली को मदद के लिए बहुत शिद्दत से पुकारा जाता है। और यहाँ हज़रत मोहम्मद की हदीस आती है, ए अली यहाँ किसी ने भी नहीं पहचाना खुदा को सिवाय तेरे और मेरे, और आज तक मुझे भी कोई नहीं पहचान पाया सिवाय खुदा के और तेरे, और तुम्हें भी कोई नहीं पहचान पाया सिवाय मेरे और खुदा के। और यहाँ अल्लाह ने हर नबी के साथ एक उसका मददगार भेजा था इस दुनिया में, और इस दुनिया में मेरा मददगार अली तुम हो, और इस दुनिया में मेरा भाई है अली। और कृष्ण जिसको पुकार रहे थे वो और कोई नहीं हज़रत अली इब्ने अबी तालिब था। और हज़रत मोहम्मद ने ये भी फरमाया कि अगर लोग अली से प्यार करते तो आज खुदा दोज़ख को पैदा ही नहीं करता। हज़रत मोहम्मद कहते हैं, मेरे पास आने से पहले अली से होकर आना, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। लेकिन आज भी लोग अपने नबी की हदीस को नहीं मानते और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें पता ही नहीं।